حضرت مولانا عمیر قدوسی حفظہم تعالی کے دروس اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو روزمرہ کی ویڈیو بر وقت موصول ہو سکیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی وانزلنا من السماء ماء طہورا۔ آج انشاءاللہ سارے احکام کو سرسری طور پہ دہرایا جائے گا، ذہن نشین کر لیں۔ یاد رکھیے کہ یہ احکام جو ہم سنتے ہیں سناتے ہیں بعض دفعہ انسان کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں ان احکام سے لا علمی۔ آپ نے کہیں پہ پانی دیکھا، وضو کرنے لگے، لیکن آپ نے احکام سنے ہوئے نہیں تھے، آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، آپ شک و شبے میں رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگ اس وجہ سے، شک کی وجہ سے، وہ پھر نماز ہی نہیں پڑھتے کہ یار پتہ نہیں میرا وضو صحیح ہے نہیں ہے، اس پانی میں یہ خرابی تھی۔ تو اس وجہ سے ان احکام کو ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلے کہ پانی کہاں کہاں سے حاصل ہوتا ہے اور ان کی بڑی چار قسمیں کون سی ہیں۔ سب سے پہلے آسمان سے نازل ہونے والا پانی بالکل پاک ہے، زمین سے نکلنے والا پانی بالکل پاک ہے۔ اسی طریقے سے زمزم کا پانی بالکل پاک ہی نہیں بلکہ برکات کے ساتھ پاک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایسا پانی جو کسی جگہ پہ کھڑا ہے لیکن اتنی مدت ہو گئی ہے تیلاب کنویں میں کہ اس میں جو ہے پتے وغیرہ یا آمیزش کی وجہ سے اس کا رنگ تھوڑا چینج ہو گیا ہے، اتنی مدت میں کھڑا ہونے کی وجہ سے، تو وہ بھی پاک ہے۔ اس کے بعد ہم نے غیر عام پانی، غیر مطلق پانی کی چار قسمیں اسی طریقے سے، اس میں سب سے پہلے پانی جو ہے وہ پانی کہ مستعمل، ٹھیک ہے، مستعمل ایسا پانی کہ جس کو آپ نے وضو کیا یا غسل کیا تو آپ کے اعضاء سے جو پانی گرا تو اس کا کیا حکم ہے۔ امام ابو یوسف کے علاوہ سب کے نزدیک وہ پانی پاک ہے جو آپ کے وضو یا غسل کے وقت آپ کے جسم سے ٹپکا نیچے گرا تو وہ سب کے نزدیک پاک ہے۔ لیکن کیا اس سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے؟ اختلاف کے بعد دلائل سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس سے غسل اور وضو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن تھوڑی سی کراہت ہے اس کے اندر، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے اگر اس کے متبادل پانی ہے تو اس سے کرنا چاہیے، ورنہ جائز ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ دوسری قسم مختلط بالطاہر ہے، ایسا پانی جس کے اندر چینی، نمک یا کوئی اور آٹا وغیرہ گل گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے جب تک اس کا نام پانی ہے تو اس سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے، لیکن ان چیزوں کی ملاوٹ کی وجہ سے اس کا نام چینج ہو گیا، شربت بن گیا، شوربہ بن گیا، تو پھر اس سے وضو غسل نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ وہ پاک رہے گا لیکن مطہر یعنی اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکے گی۔ تیسری قسم کہ جس کے پانی کے اندر نجاست گر گئی، پیشاب کی چھنٹ گر گئی، قطرہ گر گیا یا اس طریقے کا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا یہ حکم ہے کہ جس کے اندر نجاست گر گئی اس کا صحیح دلائل کی روح سے یہی حکم ہے کہ اس کے اندر اس کی دو حالتیں ہیں۔ اس کے اندر نجاست گر گئی، دو حالتیں، ایک تو یہ حالت ہے اس کے اندر نجاست گری، اس کا رنگ، بو، ذائقہ، رنگ، بو، ذائقہ چینج ہو گیا تو وہ پانی ناپاک ہے، سب کے نزدیک وہ ناپاک ہے، رنگ، بو، ذائقہ چینج ہو گیا۔ اگر اس کا رنگ، بو، ذائقہ چینج نہیں ہوا تو وہ پاک ہے، اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، وضو کیا جا سکتا ہے، غسل کیا جا سکتا ہے۔ صحیح قول یہی ہے۔ البتہ دوسرے اقوال بھی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ 350 کلو سے زائد ہو تو ایک پیشاب کا قطرہ گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اس سے کم ہو یا اسی طریقے سے 7.25 من سے کم ہو تو اس سے ناپاک ہو جائے گا، اور اس سے زیادہ ہو تو ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ ان کا ایک ضعیف حدیث پہ انہوں نے استدلال باندھا، لیکن یہ صحیح نہیں۔ دوسرا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ ایک تیلاب ہے، اس میں آپ نے جو ہے بڑا تیلاب، اس میں ایک جگہ یہاں آپ نے تیلاب دیکھا، تیلاب میں آپ پیشاب کا قطرہ آپ گر گیا تو اب یہاں سے آپ جو ہے انگلی لگا کے چیک کریں گے کہ اگر یہاں انگلی لگائی تو وہاں سے اس کونے سے پانی ہلا تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا بھی اس کو ناپاک کر سکتا ہے۔ تو اگر وہاں تک پانی نہ ہلا تو اس کا مطلب ہے وہ پانی جو ہے وہ پانی زیادہ ہے تو اس کو وہ ناپاک نہیں کر سکے گا، لیکن یہ ان کی رائے ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو ان کے شاگرد ہیں اور امام محمد رحمہ اللہ جو ان کے شاگرد ہیں، ان دونوں نے ان میں جو ہے ان کی ایک طرح کی مخالفت کر کے انہوں نے اپنا قول بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ اس کا یہ حل ہوگا، یعنی پانی کا طول و عرض 10
اس کی مقدار کتنی ہو؟ 10 ہاتھ ہو، اور اس کی جو ہے گہرائی بھی 10 ہاتھ ہو، تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، ورنہ پاک یعنی وہ جو اس کے اندر پیشاب کا قطرہ گرے گا تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ تو اگر اس سے کم ہے تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اس میں صحیح قول کیا ہے کہ اگر پیشاب کا قطرہ گر گیا تو اگر اس پانی کا رنگ بو ذائقہ چینج نہیں ہوا تو وہ پاک ہے۔ صحیح دلیل کے تحت یہی صحیح ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں فالتو کے قیاسات ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، امام شافعی رحمہ اللہ نے جو 7 من پانی کا ذکر کیا وہ دلیل ہے، لیکن وہ حدیث بالکل ضعیف ہے، علماء نے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ اس میں ایک اور جو ہے بات کی جاتی ہے کہ جو آپ کے نزدیک ہو وہ صحیح ہے اور جو ہمارے نزدیک ہو اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، تو یہ کیا؟ بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہ بات ہوتی ہے کوئی کہتا ہے حدیث ضعیف ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہمارے نزدیک ضعیف ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ ائمہ جو مشترکہ ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ، امام حاکم رحمہ اللہ، یہ بڑے درجے کے جو ائمہ ہیں، جو ہمارے بھی ہیں تمہارے بھی ہیں، سب کے ہیں، جن کو سب مانتے ہیں، ان کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ضعیف ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہم کمرے کے اندر بیٹھ کے خود حدیث سے صحیح یا ضعیف کرتے ہیں، یہ علماء کا ایک میزان ہوتا ہے، ان کے تحت یہ بات کی جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، جب کوئی کہتا ہے حدیث ضعیف ہے تو کس حوالے سے کہتا ہے؟ ایسے علماء کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے جو آپ اور ہمارے درمیان مشترکہ ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ فالتو کا اعتراض ہے۔ اس کے بعد پانی کی کتنی قسمیں ہوں گی؟ اس میں جو ہے ایک کے اندر ناپاکی گر گئی، ایک پانی جو ہے ہم نے استعمال کر دیا اور جس کے اندر پاک چیز کی آمیزش ہو گئی، 3۔ چوتھی قسم جھوٹا پانی۔ تو جھوٹے پانی کے اندر جو ہے تھوڑی سی تفصیل ہے، لیکن وہی ہے کہ اگر انسان کا جھوٹا ہے تو انسان کے اندر 3 کیٹیگریز آتی ہیں۔ مسلمان، اس کا جھوٹا پاک ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کا جھوٹا پاک ہے، عام کافر، ان کا جھوٹا پاک ہے۔ دلائل کی روح سے یہی صحیح ہے کہ یعنی جھوٹا پانی کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ بات علیحدہ ہے، ایک بندے نے خنزیر کا گوشت کھایا اور اس نے اس گلاس میں پانی پیا تو پھر وہ تو ظاہر نجس ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ یا اسی طریقے سے ایک بندے نے جو ہے شراب پی ہوئی ہے تو یا اس کا برتن جو ہے خنزیر کا گوشت اس میں پکا، یہ شراب ہے، تو وہ علیحدہ حکم ہے۔ لیکن ویسے عمومی طور پہ صرف کافر ہونے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ دوسری جانور، کہ جانوروں میں بھی 3 کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ ایک حلال جانور ہیں، ان کا جھوٹا پاک ہے، ان کا گوشت کھاتے ہیں تو پانی کیوں ناپاک ہوگا؟ ان کا جھوٹا پاک ہے۔ دوسرے جانور ہے خنزیر یا کتا، خنزیر یا کتا، ان کا جھوٹا اجماع اتفاقاً ناپاک ہے سب کے نزدیک، خنزیر یا کتا۔ تیسری قسم ہے گدھا، خچر، بلی، جو اور جانور ہیں جو حلال نہیں ہیں، تو ان کا جھوٹا کیا؟ ان کا جھوٹا بھی پاک ہے، صاف ہے، اس سے بھی وضو اور پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ کتاب و سنت کے احکام کو سن کے ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں یہ شوق و ذوق پیدا ہو جائے کہ ہم ان مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔